اور یہ بات بھی آپ کو معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مدینہ والوں کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، یعنی مکہ مکرمہ یہاں سے جنوب کی طرف ہے۔ بہرحال اس ایک دروازے کے علاوہ جس کو باب الامام کہا جاتا ہے، 3 دروازے مسجد کے مشرقی حصے میں ہیں، یعنی جس طرف جنت البقیع ہے، اور 3 دروازے اس کے مغربی حصے میں ہیں۔ جو دروازے اس کے مغربی حصے میں ہیں ان میں سے پہلا دروازہ ہے باب السلام۔ یہ مسجد نبوی شریف کا 1 نمبر دروازہ ہے، یعنی مسجد کے تمام دروازوں کی گنتی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مسجد کے اندر شامل کیا تھا۔ یہ دروازہ اور اس کے سامنے والا دروازہ باب البقیع، یہ دونوں دروازے اور ان کے درمیان والی جگہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا اضافہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حصہ مسجد سے باہر ہوتا تھا۔ جب آپ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو درمیان میں ستونوں کی ایک پوری لائن آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ ان ستونوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کیا تھا مسجد کا، اور پھر ان ستونوں سے لے کر جو مسجد کی قبلے والی دیوار ہے وہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اضافہ فرمایا تھا۔ اس لیے آگے جو محراب ہے اس کو محراب عثمانی کہا جاتا ہے، اور محراب عثمانی سے ٹھیک 3 صفحے پیچھے 2 ستونوں کے درمیان یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کا محراب ہوتا تھا۔ کارپیٹ کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے محراب کی نشانی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور اسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ جگہ محراب عثمانی سے 3 صفحے پیچھے 2 ستونوں کے درمیان بنتی ہے۔ اس کے علاوہ باب السلام سے آپ جیسے ہی اندر داخل ہوں گے تو دائیں ہاتھ آپ کو چھوٹا سا دروازہ نظر آئے گا۔ یہ گھر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ جو آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو وَاتَّقُون کے نون کی جگہ آپ دیکھیں اندر سے خالی ہے، یہاں پر ان کے گھر کا پرنالہ تھا۔ وہ پرنالے کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد کی توسیع کی تو اس پرنالے کا پانی مسجد کے اندر آ جاتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اتروا دیا۔ بعد میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پرنالہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نصب فرمایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے اس کو دوبارہ اسی جگہ نصب کر دیں، کیونکہ ہم پانی کا کوئی اور حل تلاش کر لیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھ سے لگائی ہوئی چیز کو نہیں چھیڑیں گے۔ اس کے علاوہ باب السلام کے اوپر سلطان عبد المجید کا نام اور مسجد نبوی کی تعمیر کا سن لکھا ہوا ہے 1277 ہجری۔ 1277 ہجری کا مطلب ہوا 1861 عیسوی، یعنی اسلامی حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس تعمیر کو 170 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور انگریزی اعتبار سے دیکھا جائے تو 165 سال اس تعمیر کو ہوئے ہیں، تو یوں 5 سال کا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال 1277 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، اور 1265 میں کام شروع ہوا تھا، یعنی 12 سال لگے تھے اس تعمیر کو مکمل ہونے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات کہ باب السلام کے اوپر والا جو مینار ہے سبز رنگ کا، یہ مسجد نبوی کی موجودہ عمارت کا قدیم ترین حصہ ہے۔ 706 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 740 سال پہلے، مصر کی مملوک سلطنت کے بادشاہ ناصر بن محمد قلاوون نے اس مینار کو تعمیر کروایا تھا، اور پہلے مسجد نبوی شریف کے باقی کونوں میں بھی اسی طرح کے مینار ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، البتہ یہ ایک مینار آج تک اپنی جگہ محفوظ ہے۔ گویا اس مینار کی عمر اس وقت 740 سال ہے، اور یوں یہ مسجد نبوی شریف کی موجودہ عمارت کا قدیم ترین حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو دروازے کے دونوں طرف قرآن پاک کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں، اور سب سے نیچے والی لائن میں عثمانی سلطنت کے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر باب السلام کے بالکل ساتھ الٹے ہاتھ پہ دوسرا دروازہ ہے باب ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا تھا، اس لیے اس دروازے کے اندر آپ کو ایک جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ہذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بالکل سامنے مشرقی جانب جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب جبرائیل۔ یہ دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا جو باہر گلی کی طرف کھلتا تھا۔ ایک دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مسجد کی طرف کھلتا تھا، جس کا آگے میں انشاءاللہ چل کے تذکرہ کروں گا، لیکن یہ جو باب جبرائیل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بیرونی دروازہ تھا جو باہر گلی کی طرف کھلتا تھا، اور اس دروازے کے اوپر 1271 ہجری سن لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی سلطان عبد المجید خان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یعنی آج سے 175 سال پہلے انہوں نے مسجد نبوی شریف کے یہ دروازے تیار کروائے تھے۔ باب جبرائیل کا دوسرا نام ہے باب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اس دروازے کے بالکل سامنے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف